الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان محترم، آج ہم حضرت سیدنا امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بات کریں گے، جن کا ذکر جو ہے ہمیں حدیثوں میں ملتا ہے اور صحیح حدیثوں میں ملتا ہے، اور قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی آپ کی تشریف آوری بھی ہے قیامت سے پہلے۔ جہاں تک حدیثوں کا سوال ہے، وہاں سے حدیثوں میں تو آپ کا ذکر ملتا ہے، لیکن یہاں پر میں ایک بات آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمارے جو ہے ایک مذہبی اسکالر ہیں جاوید احمد غامدی، جو کہ بہت مشہور ہیں اور کافی لوگ انہیں جانتے ہیں، پہچانتے ہیں، ان سے جو ہے سوال جواب کرتے ہیں۔ ایک نوجوان نے ان سے سوال کیا کہ امام مہدی کا تصور کیا ہے اسلام میں، کیا قرآن میں حدیث میں ان کا ذکر ملتا ہے؟ تو انہوں نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ جو ہے اسے کہا کہ بھئی دیکھو، اگر تم قرآن کا مطالعہ کرتے ہو، اللہ تعالیٰ تمہیں توفیق دے تو تم قرآن کا مطالعہ کرو، اس کو ہو سکے تو ترجمے کے ساتھ پڑھو، تو تمہیں پتہ چلے گا کہ امام مہدی کا کہیں پہ بھی ذکر نہیں ہے۔ یہاں تک تو بات بالکل پرفیکٹ اور درست تھی، لیکن کیا قرآن و حدیث میں کہیں امام مہدی کے نزول کا ذکر کہیں ملتا ہے؟ امام مہدی کے نزول کے بارے میں قرآن مجید میں تو کوئی چیز نہیں، اور قرآن مجید آپ لوگ شب و روز پڑھتے ہی ہیں، تراویح میں بھی سنتے ہیں، رمضان میں بھی لوگ عام طور پر قرآن ختم کر لیا کرتے ہیں، تو اگر اللہ تعالیٰ توفیق دے تو ترجمے کے ساتھ پڑھیے تو آپ دیکھیں گے کہ اس میں کسی امام مہدی کا کوئی اشارتاً بھی ذکر نہیں ہے، صحیح حدیثوں میں بھی اس کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ بعض دوسرے درجے کی روایات ہیں جن میں اس طرح کی ایک شخصیت کے قیامت کے قریب پیدا ہونے کا ذکر کیا گیا ہے، اور اس میں ایسی باتیں کہی گئی ہیں کہ جو نہ علمی لحاظ سے درست ہو سکتی ہیں نہ عقلی لحاظ سے درست ہو سکتی ہیں۔ اس موضوع پر بھی بہت سے لوگوں نے بہت اچھی چیزیں اس زمانے میں لکھ دی ہیں، اگر آپ ان کا مطالعہ کریں گے تو یہ واضح ہو جائے گا کہ یہ محض ایک افسانہ ہے جو مسلمانوں کے مابین افسوس یہ ہے کہ بہت رائج کر دیا گیا، اور اب وہ اسی انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ کوئی امام مہدی آئے گا اور ان کو اس ادبار سے نکال کر ایک مرتبہ پھر ان کی خلافت دنیا میں قائم کر دے گا۔ ایسی کوئی چیز نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے، بلکہ میرا رجحان اس معاملے میں یہ ہے، ابھی مجھے اس پر کام کرنا ہے، انشاءاللہ میں ایمانیات پر جب کام کروں گا تو اس پر بھی کام کروں گا۔ میرا رجحان یہ ہے کہ روایتیں در حقیقت اگر کچھ تھیں بھی تو سیدنا عمر بن عبدالعزیز کے بارے میں تھیں، لیکن لوگوں نے اس کا مصداق پا لیا اور وہ تاریخ میں اپنا کام مکمل کر کے دنیا سے رخصت ہو گئے، وہ ابھی بھی انتظار کر رہے ہیں۔ انہوں نے جو یہ کہا کہ بھئی صحیح حدیثوں میں ہمیں جو ہے نا ذکر ملتا ہے ایک شخصیت کا، لیکن وہ حدیثیں جو ہے وہ صحیح نہیں ہیں، اور جو صحیح درجے کی حدیث ہے تو اس میں اگر کسی شخصیت کا ذکر ملتا ہے تو وہ ان کے مصداق اگر کوئی تھے، میں شارٹ فارم میں آپ کو بتا رہا ہوں، تفصیلات آپ میری اس ویڈیو میں دیکھ لیے گا، میں ان کا کلپ انشاءاللہ آپ کو سناؤں گا۔ انہوں نے کہا وہ عمر بن عبدالعزیز تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اپنا کام کر گئے اور جو ہے وہ اب وہ یہ دنیا سے رخصت ہو گئے، تو ان کو لوگوں نے امام مہدی کہا ہوا کہا۔ لیکن یہاں پر میں ایک بات آپ کو بتاتا چلوں کہ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر صحیح حدیثوں میں موجود ہے، اور محدثین نے اپنی اپنی سند کے ساتھ اپنی اپنی کتابوں میں باقاعدہ باب باندھے ہیں، مہدی کے نام سے باب باندھے ہیں اور حدیثیں لائے ہیں، کثیر حدیثیں ہیں۔ یہاں میں چند حدیثیں آپ کو سنانا چاہوں گا جو اس بات کی دلالت کرتے ہیں کہ سیدنا امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ کا ذکر جو حدیثوں میں ہے وہ بالکل صحیح ہے، اور قرب قیامت سے پہلے آپ جو ہے وہ تشریف لائیں گے، آپ کی تشریف آوری ہوگی، باقاعدہ آپ پیدا ہوں گے۔ کچھ لوگوں کا تو خیال یہ ہے کہ آپ پیدا ہو چکے ہیں کسی غار میں چھپے ہیں معاذ اللہ، تو جب یہ فتنے ختم ہو جائیں گے تو وہ پھر وہ آئیں گے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، یہ فضول جو ہے نا کانسیپٹ ہے۔ باقاعدہ آپ پیدا ہوں گے، آپ کے ماں باپ ہوں گے، اور آپ آل رسول میں سے ہوں گے۔ تو یہاں پر میں ایک حدیث آپ کو سنانا چاہوں گا، اور حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، مشہور صحابی رسول ہیں، روایت کرتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا اس وقت تک ختم نہیں ہوگی یہاں تک کہ میرے اہل بیت میں سے ایک شخص عرب کا بادشاہ ہو جائے گا جس کا نام میرے نام پر ہوگا، یعنی آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ کے والد گرامی کا نام ہے عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو آپ نے فرمایا کہ اس کا نام میرے نام پر ہوگا اور اس کے والد کا نام میرے والد کے نام پر ہوگا۔ اس حدیث کو جامعہ ترمذی میں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ لائے ہیں، حدیث نمبر ہے 2230، یعنی یہ حدیث کی معتبر مستند کتاب ہے جامعہ ترمذی، جس کو ہر مسلک کا عالم دین جو ہے وہ مانتا ہے، اور یہ صحیح ستہ میں شامل ہے۔
انکلوڈ ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جامعہ ترمیزی میں یہ حدیث موجود ہے، اس میں باقاعدہ ایک شخصیت کا ذکر ہے جو قرب قیامت سے پہلے آئیں گے۔ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو خیر القرون کے زمانے میں تھے، تابعین تھے آپ تو، یہ تو قرب قیامت کی بات ہو رہی ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں آپ، اسی حدیث کو مسند احمد یعنی امام احمد بن حنبل نے جو حدیثوں کا مجموعہ جمع کیا، اس مجموعے میں انہوں نے لکھا جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 376 اور حدیث نمبر 3571، یعنی اسی حدیث کو امام احمد بن حنبل بھی لائیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ المستدرک للحاکم، یہ صحیح حدیثوں کی مجموعہ ہے، اور امام حاکم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی جو ہے صحیح حدیثوں کو بخاری مسلم سے استفادہ کرتے ہوئے جو حدیثوں کا مجموعہ جمع کیا، اور بھی حدیثوں کا آپ نے مجموعہ جمع کیا، المستدرک للحاکم، بڑی جلدوں میں پھیلی ہوئی کتاب ہے، یہ بھی بڑی حدیث کی بہت مشہور ترین کتاب ہے۔ اس حدیث کو انہوں نے بھی اس کتاب میں لکھا، جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 488 اور حدیث نمبر ہے 8364۔ یہاں پر بھی دیکھیں امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہے کہ وہ میرے اہل بیت میں سے ہوں گے، میرے نام پر ان کا نام ہوگا، میرے والد کے نام پر ان کا والد کا نام ہوگا، اور یہاں تک کہ میں نے پڑھا ہے کہ ان کی والدہ کا نام بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کے نام پر ہوگا، بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دوسری حدیث حضرت سیدتنا ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مہدی میری نسل میں سے ہوگا، مہدی میری نسل میں میری بیٹی فاطمہ سے ہوگا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آل چلی ہے وہ آپ کی شہزادی خاتون جنت حضرت سیدنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے چلی ہے، تو آپ نے فرمایا کہ مہدی میری نسل میں سے ہوگا، میری بیٹی فاطمہ سے ہوگا۔ اب اس حدیث کو اب دیکھیں، سیاہ ستہ کی میں نے بات کری تھی، 6 کتابیں سیاہ ستہ کی حدیث کی بڑی مشہور کتابیں ہیں سیاہ ستہ کی، اور اس حدیث کو سیاہ ستہ میں سے امام ابو داؤد نے اپنی کتاب سنن ابو داؤد میں اس حدیث کو لکھا کتاب المہدی، دیکھیں کتاب کا نام ہی مہدی رکھا، یعنی سنن ابو داؤد یہ حدیث کی کتاب ہے، اس کے اندر جو باب باندھے ہوتے ہیں اسے کتاب المہدی، حدیث نمبر ہے 4284، باقاعدہ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہے۔ امام ابن ماجہ یہ بھی سیاہ ستہ میں انکلوڈ ہے، انہوں نے بھی ابن ماجہ کتاب الفتن باب خروج مہدی حدیث نمبر ہے 4086۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ سیاہ ستہ کی کتابیں ہیں، جامعہ ترمذی، ابن ماجہ، سنن ابی داؤد، اور صحیح حدیثوں میں باقاعدہ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، لیکن جاوید خانوی صاحب فرار ہو گئے صحیح حدیثوں سے، ان کو صحیح حدیثیں نظر نہیں، حالانکہ اتنے مشہور اسکالر ہے، اور کئی لوگ ان سے جو ہے وہ سوالات کرتے ہیں، جوابات دیتے ہیں یہ، اور لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ انہوں نے یہ بھی اس کلپ میں کہا کہ میں اس پر کام کروں گا۔ ارے بھائی آپ کام کریں گے، ہم کر چکے ہیں کام، اور انشاءاللہ تعالیٰ آگے بھی کرتے رہیں گے، ابھی تھوڑا بہت کیا، انشاءاللہ اور بھی کریں گے اللہ نے چاہا تو۔ تیسری روایت آپ میں پیش کرتا ہوں، حضرت سیدنا ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں، لیکن 2 روایتیں ہیں جو ام سلمہ سے ہیں، اور ایک روایت ہے عبداللہ بن مسعود، یعنی دونوں جلیل القدر صحابی رسول ہیں، ایک صحابیت میں شامل ہے، ایک صحابی میں شامل ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت کا ایک شخص نازل ہوگا رکن یمانی مقام ابراہیم کے درمیان، اور اہل بدر کی تعداد کے برابر اہل عراق اور شام کے ابدال، اولیاء کرام کا یہ ایک درجہ ہے، ابدال جیسے قلندر ہے، ابدال ہے، اوتاد ہے، یہ ایک قلندر ہے، جب آپ تصوف کی کتابیں پڑھیں گے تو آپ کو یہ چیزیں نظر آئیں گی، اولیاء کرام کی سوانح حیات پڑھیں گے تو آپ کو یہ چیزیں نظر آئیں گی، تو اہل عراق اور شام کے ابدال اس سے بیعت کریں گے، ان کی تعداد کیا ہوگی، کوانٹٹی کیا ہوگی، 313۔ اس حدیث کو امام حاکم المستدرک للحاکم انہوں نے اس حدیث کو لکھا ہے جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 478، حدیث نمبر ہے 8328۔ اسی حدیث کو دوبارہ امام ابو داؤد نے سنن ابی داؤد میں لکھا، حدیث نمبر ہے 4286، 2 حوالے ہو گئے، تیسرا حوالہ۔ اسی حدیث کو المصنف امام عبد الرزاق کی مشہور کتاب ہے، اور یہ بخاری مسلم سے ہی پہلے لکھی گئی ہے، امام عبد الرزاق رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو اپنی کتاب المصنف میں جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 371، حدیث نمبر 20769۔ اسی حدیث کو امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے مسند امام احمد میں لکھی، حدیث نمبر ہے 26689۔ یہ ہو گئے 4 حوالے۔ اس حدیث کو امام ابن ابی شیبہ، ان کی کتاب کا نام بھی المصنف ہے، جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 339، حدیث نمبر 38339 میں حدیث کو لائے۔ یہ میں نے 4 سے 5 حدیثیں پیش کری ہے، اس کے کئی حوالے آپ کو دیے ہیں، باقاعدہ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے۔ اور کیوں آئیں گے آپ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو ایک ریزن لکھا ہوا ہے کہ آپ اس لیے تشریف لائیں گے کیونکہ ابھی اس وقت روئے زمین پر اگر سب سے بڑا مذہب کوئی ہے تو وہ عیسائیت ہے، تو وہ ظاہر سی بات ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو آنے کے جو
وجہ ہے وہ یہی ہے کہ عیسائیت سب ختم کریں گے آپ اور ان کو دائر اسلام میں داخل کریں گے. لیکن امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آنے کا جو مقصد ہے وہ کیا ہے؟ صحیح بخاری شریف میں حدیث نمبر 100 جب آپ پڑھیں گے تو اس میں قیامت، قرب قیامت سے پہلے کی اور ابھی بھی جب آپ یہ نشانیاں میں آپ کو بتاؤں گا نا تو آپ ذرا سا توجہ اپنی معاشرے کی طرف کریے، آپ کو یہ نشانیاں نظر آئیں گی. اس نشانیوں کی سٹارٹنگ نظر آئے گی، ابھی ابتدا ہوئی ہے نشانیوں کی، انتہا باقی ہے. جب انتہا ہو جائے گی جب امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائیں گے. اچھا، نشانیاں کیا ہیں؟ چھوٹی، شراب عام ہو جانا، زنا کا عام ہو جانا، ٹھیک ہے، لوگوں کا بدکاریوں میں پڑ جانا. یعنی زنا ایسا ہو جائے گا کہ روڈ پر کھلے عام زنا ہو رہا ہوگا اور چلنے والا بندہ بھی کچھ نہیں کہے گا، وہ بھی اگنور کرتا ہوا چل دے گا. اتنا عام ہو جائے گا. ابھی تو باقاعدہ اب خاموشی سے بھی کریں تو کوئی نہ کوئی پکڑ کے جو ہے نا مارنا شروع کر دیتا ہے اور اس کو برا سمجھتا ہے. ابھی تک اتنی غیرت ہے ہمارے میں، لیکن یہ غیرت ختم ہو جائے گی اور کھلے عام زنا ہو رہا ہوگا، شراب کھلے عام پی جائے گی پانی کی طرح، علم اٹھ جائے گا، علماء حق اٹھا لیے جائیں گے، جہالت کا دور ہوگا، علم ہوگا ہی نہیں بالکل بھی. تو اس ماحول کو، یہ جو انوائرمنٹ پیدا ہو جائے گا، یہ جو انوائرمنٹ بن جائے گا، اس انوائرمنٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا میں تشریف لائیں گے. اب دیکھیں اور بھی ایک حدیث میں آپ کو صحیح بخاری شریف سے سنانا چاہوں گا. صحیح بخاری حدیث نمبر ہے 3449. اب یہ حدیث میں بھی دیکھیں باقاعدہ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہے. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میری امت کے لوگوں، اے میری امت کے لوگوں، اس وقت تمہاری کیا شان ہوگی جب عیسیٰ بن مریم علیہ السلام تمہارے درمیان نازل ہوں گے اور تمہارا امام تم ہی میں سے ہوگا. یہاں امام سے مراد حضرت سیدنا امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. بات سمجھ رہے میری آپ؟ تو صحیح حدیثوں میں امام مہدی رضی اللہ عنہ کا باقاعدہ ذکر ہے، لیکن جاوید احمد غامدی نے شخصیت کو ہی پلٹ کے رکھ دیا. یہ ٹھیک ہے، بالکل تاریخ میں اگر آپ ہسٹری کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ عمر بن عبدالعزیز کو بھی جو ہے نا وہ مہندی، وقت کا مہندی کہا گیا، لیکن آپ نے پوری زندگی آپ کی گزر گئی، آپ کی خلافت راشدہ پوری زندگی گزر گئی، آپ نے کبھی بھی اپنے آپ کو مہندی نہیں کہا، کبھی بھی آپ نے دعویٰ نہیں کیا کہ میں جو ہے نا مہندی ہوں. بہرحال اب ایک اور حدیث میں آپ کو سنانا چاہوں گا. اس کو امام ابو نعیم لائے ہیں اپنی کتاب حلیۃ الاولیاء و طبقات الاصفیاء، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 184، حدیث نمبر ہے 3747. حضرت سیدنا امام محمد باقر رضی اللہ تعالی عنہ یہ ارشاد، انہوں نے ارشاد فرمایا کہ ہمارا نائب، ہمارا قائم، جب ہمارے مہندی کا نزول ہوگا، دیکھیں باقاعدہ نام لے رہے ہیں، جب ہمارے مہندی کا نزول ہوگا تو آدمی اس وقت شیر سے زیادہ جرت مند اور نیزے سے زیادہ تیز ہوگا. یعنی جب امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا میں تشریف لائیں گے تو مسلمانوں کی طاقت کا، ہمت کا، حوصلے کا یہ عالم ہو جائے گا کہ شیر کی طرح مضبوط ہوں گے، بہادر ہوں گے اور نیزے کی طرح جو ہے نا تیز ہوں گے. اتنی جرت بہادری مسلمانوں میں آ جائے گی جب حضرت سیدنا امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا میں تشریف لائیں گے. یہ چند حوالے ہیں، چند حدیثیں ہیں، چند کتابیں ہیں جو میں نے آپ تک پہنچائی ہیں اور صحیح حدیثیں میں نے آپ کو سنائی ہیں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حدیث بہت ہیں امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں قیامت کی بڑی بڑی نشانیاں بتائیں تو وہاں ان کا بھی ذکر کیا اور خوب ذکر کیا. بڑی بڑی مستند کتابیں ہیں، صحیح بخاری میں نے آپ کو حوالہ دے دیا، جامع ترمذی کا بھی حوالہ دے دیا، ابن ماجہ کا بھی حوالہ دے دیا، سنن ابی داؤد کا بھی حوالہ دے دیا، مسند امام احمد بن حنبل کا بھی حوالہ دے دیا. اسی طرح امام حاکم نے المستدرک الحاکم میں بھی ان حدیثوں کو لکھا ہے. یعنی یہ حدیث کی جو مشہور ترین کتابیں ہیں ان میں باقاعدہ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہے. لیکن جاوید احمد غامدی صاحب نے اس سوال کرنے والے بندے کو بالکل ہی جو ہے نا گھما دیا. اب اللہ تعالیٰ خیر اس بندے کی خیر کرے اور وہ صحیح جگہ پر صحیح مطالعہ کرے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کو یہ تمام چیزیں نظر آ جائیں گی. اور اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم پر چلائے اور بد مذہبوں کی بد مذہبیت سے بچائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.